ایک ایسے نبی تھے جنہوں نے اللہ سے دعا کر کے سورج کو روک دیا تھا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب بنی اسرائیل کی صحرا میں 40 سالہ قید اور بھٹکنے کی سزا اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی۔ وہ پرانی نسل جو بزدل ہو چکی تھی اب ختم ہو چکی تھی، اس کی جگہ ایک نئی نسل آ چکی تھی۔ یہ نئی نسل جسمانی اور روحانی طور پر فولاد بن چکی تھی۔ ان کے سردار اب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے۔ اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا تھا کہ ان کے لیے زمین اور آسمان کے قوانین بدل دیے گئے۔ جب حضرت یوشع علیہ السلام اپنے بہادر نوجوانوں کو لے کر فلسطین کی طرف بڑھے تو ان کے سامنے ایک نہایت طاقتور قوم تھی۔ وہ قوم بڑے مضبوط قلعوں میں رہتی تھی۔ اللہ نے اس وقت بنی اسرائیل کے لیے ایک خاص قانون بنایا تھا۔ اس قانون کو سبت یعنی ہفتے کا دن کہا جاتا تھا۔ حکم یہ تھا کہ ہفتے کا پورا دن صرف اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہوگا۔ اس دن کوئی بھی دنیاوی کام منع تھا۔ شکار کرنا یا جنگ کرنا سخت گناہ تھا۔ جب حضرت یوشع علیہ السلام کا لشکر شہر کے قریب پہنچا تو وہاں کے ظالم حکمرانوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو گئی۔ یہ مقابلہ جمعے کے دن صبح سویرے شروع ہوا، لیکن جیسے جیسے شام ہونے لگی ایک نئی مشکل سامنے آ گئی۔ سورج تیزی سے غروب ہو رہا تھا۔ سب جانتے تھے کہ جیسے ہی سورج ڈوبا جمعے کا دن ختم ہو جائے گا اور ہفتے کا مقدس وقت شروع ہو جائے گا جس میں جنگ کرنا اللہ کے حکم کے خلاف تھا۔ حضرت یوشع علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ اگر اب لڑائی روک دی گئی تو دشمن کو سنبھلنے کا موقع مل جائے گا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنا رخ آسمان کی طرف کیا اور سورج کو مخاطب کر کے دعا کی۔ یہ ایسی دعا تھی جو تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی تھی۔ انہوں نے فرمایا، اے سورج، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ اے اللہ، اس سورج کو ہمارے لیے تھوڑی دیر روک دے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے طے شدہ نظام کو اپنی قدرت سے روک دیا۔ سورج جہاں تھا وہیں ساکت ہو گیا۔ وقت کی رفتار تھم گئی۔ یہ معجزہ اس وقت تک برقرار رہا جب تک بنی اسرائیل نے دشمن کے آخری قلعے کو بھی فتح نہ کر لیا۔